बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है घर गलियां और दरवाजे। और आप जानते हैं कि इसमें हमारा मुस्तकिल साथ देते हैं गाफिर शहजाद साहब। आप शायर हैं, माहिर फ़न तामीर हैं। वेलकम टू द शो गाफिर भाई। जी बहुत शुक्रिया शाह। और नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा है कि अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं पाकिस्तान में टूरिज़म की डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिशें भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो खित्ता है, हम हज़ारों साल की जो विरासत है, हज़ारों साल की जो तारीख़ है, हज़ारों साल की जो तहज़ीब है, उसके अमीन है। पाकिस्तान के पूरे चप्पे चप्पे में हज़ारों साल की जो तहज़ीब है उसके असरात नज़र आते हैं। आज जो इमारत हम डिस्कस करेंगे और जो अहद डिस्कस करेंगे हम, वो तकरीबन 450 बरस पुराना अहद है। और जो इमारत डिस्कस करेंगे वो भी तकरीबन 375 साल पुरानी इमारत है। ये एक मस्जिद है जो कि ठट्ठा सिंध में वाक़या है। 20,000 नमाजियों के बैक वक्त नमाज पढ़ने की गुंजाइश है इस मस्जिद में। आज का प्रोग्राम शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा के नाम। जी नाज़रीन ग्रामी, शाहजहानी मस्जिद जो कि पाकिस्तान के कदीम शहर ठट्ठा में वाक़या है। 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में ठट्ठा सिंध का दारुल खिलाफा भी हुआ करता था। शहर कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाक़या ये शहर मकली कब्रिस्तान के करीब है। और शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा का जो तर्ज तामीर है वो मशरक़ वस्ता में अमीर तैमूर के अहद की इमारतों की याद दिलाता है। शाह जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा बेशक एक अजीमुशान इमारत है, मगर आम तौर पर इस मस्जिद का जिक्र नहीं होता। अगरचे इसका ताल्लुक भी मशरक़ वस्ता से है जैसे आप जिक्र कर रहे थे, और इस पे जो तज़ीन व आराइश की गई है वो भी बहुत शानदार है, मगर उस तरह से तारीख की किताबों में भी उसको नुमाया तौर पर बयान नहीं किया। क्या वजह है गाफिर भाई? मैं तो हैरान रह गया जब आपसे, चूंकि लाज़िम बात है आप ही ने सिलेक्ट किया कि हम ये इमारत डिस्कस करेंगे इस हफ्ते। मैं तो हैरान रह गया जब मैंने इससे जुड़े वाक़यात पर हमने रिसर्च की और फिर जो उसका तर्ज तामीर भी है। क्या वजह है? इतनी अजीम शान और वसी तर्ज तामीर है, क्यों इग्नोर हुआ ये? बुनियादी तौर पर किसी भी शहर में जो एक्सेस होती है टूरिस्ट की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाहौर चूँकि मरकज़ है, दिल्ली चूँकि मरकज़ है, तो वहाँ की छोटी छोटी मसाजिद, छोटी छोटी इमारत भी आम तौर पर ज़ेर बहस आ जाती है। बिल्कुल दुरुस्त। आप ठट्ठा में जाने के लिए आप पहले कराची जाएंगे, फिर वहाँ से 100 किलोमीटर बाई रोड तय करके आप ठट्ठा आते हैं और फिर वहाँ से आपको ये मस्जिद दिखाई देती है। हाँ जी, कराची तो ठट्ठा जाते हैं 3 बारी तो बंदे की जेब कटी जाती है। जी जनाब। बहरहाल जब शाहजहां ने ठट्ठा में पनाह ली तो तारीख लिखती है कि ठट्ठा वालों ने शाहजहां की खूब मेहमान नवाजी की। जी शाह जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और उस मेहमान नवाजी का सिला शाहजहां ने इस खूबसूरत मस्जिद की शक्ल में वहाँ पे दिया। हुआ यूं कि 1637 में सैलाब आ गया और कहत पड़ गया, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जी हाँ, आप अंदाज़ा करें कि उस ज़माने में वो शहर जो सिंध का दारुल खिलाफा था उसकी इकॉनमी तकरीबन बर्बाद हो गई। जी, और उस वक़्त शाहजहां ने यह फ़ैसला किया कि यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद तामीर की जाए। और इस मस्जिद की तामीर में 9 लाख शाहजहानी रुपए खर्च हुए और शाहजहां ने वो रुपए शाही खजाने से अदा किए। हाँ, मेरी नवी कमेटी निकली सी। अच्छा, उस जमाने में ये कसीर रकम थी जो गाफिर भाई बता रहे हैं, 9 लाख। और उसमें भी एक हिकमत थी, ये बड़ी मजेदार कि डायरेक्ट इनको जिसे कहिए ना कि इमदाद देने के बजाय इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की। इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई तो खुद ब खुद लोगों के हालात जो हैं वो थोड़े से बेहतर हुए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुग़लों के यहाँ ये रिवाज था कि वो जहाँ पे भी कोई इस तरह इमारत तामीर करते तो उस इलाके में जो फसलों का या अनाज का जो खराज होता था वो उस मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर देते थे। मगर शाहजहां ने यहाँ ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं। जी हाँ, इसी वजह से शाहजहां ने शाही खजाने से 9 लाख रुपए मस्जिद की तामीर में सर्फ किए। अच्छा, माजी की जितनी इस तरह की बड़ी इमारतें हैं, कदीम इमारतें हैं, उनसे जुड़े हुए बेशुमार वाक़यात मिलते हैं, मगर जो शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा से जुड़े हुए वाक़यात हैं वो बेपनाह मुनफरिद हैं। बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही असरार में बल्कि अनवार में डूबे हुए हैं। सिंध को सूफिया की भी सरजमीन कहा जाता है, इस पूरे खित्ते को। सो ऐसे ही दिलचस्प वाक़यात जो हैं हैरान कुन भी हैं
اور جسے کہیے کہ روح پرور واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں شاہ جہانی مسجد ٹھٹا کے حوالے سے، جس کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے، اور سننے سے تعلق رکھتے ہیں وہ واقعات جو اگلے مرحلے پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر یہاں یہ بتاتے چلیں کہ شاہ جہانی مسجد ٹھٹا کا جو آرکیٹیکٹ تھا اس کا نام تھا میر عبداللہ۔ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਥਾ। ਪਹਿਲਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ। پتہ ہے امجد صاحب کا گھر بھی انہوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ میری روح تم کو چھوڑے گی نہیں۔ میر عبداللہ حکم قبروں کے پھول بیچنے والے۔ کیا بدتمیزی، میں تو یہ بتانے اتنے جا رہا قابل ہوں، آدمی ہیں وہ۔ ہم نہیں مانتے صحیح۔ کیوں؟ 2 درباروں کے ڈیزائن بنا کے صدارتی ایوارڈ لینا چاہتا ہے۔ یار دربار بھی تو دیکھیں نا، بابا بلے شاہ کا دربار اور شاہ حسین کا دربار، ان میں سے کوئی ایک دربار بھی اگر کسی نے ڈیزائن کیا ہو تو ساری زندگی فخر کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ بڑے اولیاء کا نام لے لیا، اب تو ہم اس کے نقشہ نویسی کو بات نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھٹو کا جو مقبرہ ہے وہ بنیادی طور پر شاہ جہان کا تعمیر کردہ تاج محل اس سے بیسک انسپریشن لے کے بنایا گیا ہے۔ اچھا جی، اگر آپ ان دونوں عمارتوں کو ذہن میں لائیے تو ان کی جو بیسک کمپوزیشن ہے اس میں کافی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔ اچھا، دونوں میں ہی سنگ مرمر استعمال کیا گیا صحیح کہہ رہے ہیں ہے آپ۔ اور دونوں ہی بڑے ہیوج اور میسو قسم کے مقبرے ہیں، اور بے سامنے دیکھتے ہیں تو جو کیفیت تاج محل کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، تو جن لوگوں کی انسیت بھٹو کے ساتھ ہے وہ جب بھٹو کے مقبرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل کی بھی کیفیت ویسی ہی دکھائی دیتی ہے۔ واہ، آدھا بڑا آپ کا سندھی مرغے جیسا منہ ہے۔ سندھی برقع جیسا ان کا لباس ہے ویسی ہی تزئین و آرائش ہمیں شاہ جہانی مسجد ٹھٹا میں نظر آتی ہے، ویسے ہی جیومیٹریکل پیٹرن، واہ، ویسے ہی کلر کمبینیشن، واہ واہ، اور ہونے بھی چاہیے مطلب سندھ کے کلچر میں ڈوبی ہوئی ہے یہ مسجد۔ جی، واہ، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ مسجد کی تعمیر کا جو سلسلہ دیبل سے ہوتا ہوا سندھ کے ان علاقوں میں آیا تھا وہ اس مسجد سے مختلف تھا جو سینٹرل ایشیا سے لاہور اور دلی میں مسجد آئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ آپ اگر شاہ جہانی مسجد کو دیکھیں تو اس میں کاشی ٹائلز کے خوبصورت نمونے ملتے ہیں، مگر یہ واحد ایسی مسجد ہے مغل پیریڈ کی جس میں کسی قسم کا فریسکو ورک نہیں کیا گیا۔ اچھا، لیکن حالہ ٹائلز جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سینٹرل ایشیا سے ترخان فیملی یہاں پر آ کر منتقل ہوئی تو ان کے ہاتھ میں یہ آرٹ تھا جس کے نمونے ہمیں اس مسجد میں دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کی بنیادی کمپوزیشن اور جیومیٹری سندھ کی ثقافت سے حاصل کی گئی، وہی پنج خانی ڈیزائن، وہی شیشے کا کام، ویسے ہی پیٹرن جو اجرک میں جیومیٹری استعمال ہوئی ہے وہ ہمیں شاہ جہانی مسجد ٹھٹا میں نظر آتی ہے۔ اور دیکھیے کہ دلی اور لاہور کی مسجدوں میں عام طور پر 3 یا 5 گنبد نظر آتے ہیں، مگر شاہ جہانی مسجد ٹھٹا میں کم و بیش 93 کے قریب گنبد ہمیں وہاں پہ دکھائی دیتے ہیں۔ کرپشن جو نہیں کی تھی اس زمانے میں، دل سے بنائی تھی 375 سال پہلے۔ اگر میری جگہ آج کے لیڈروں نے بنوائی ہوتی، مسجد بننے سے پہلے اس کی ٹوٹیاں بک جاتی۔ اس واقعات جو مسجد کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مگر پہلے غافر بھائی جو طرز تعمیر ہے کتنا سرمایہ اس وقت لگا، کتنے مزدوروں نے اس کی تعمیر میں شاہ جہانی مسجد ٹھٹا کی تعمیر میں حصہ لیا، اور کتنا عرصہ لگا اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر میں؟ شاہ جی، یہ مسجد بنیادی طور پر ایک مستطیل رقبے پر مشتمل ہے، جو تقریباً جو تعمیراتی رقبہ ہے اس کا اگر کورڈ ایریا نکالیں تو وہ تقریباً 10 کنال کے قریب بنتا ہے، اور اس کا جو مرکزی صحن ہے وہ تقریباً 3 کنال کے قریب بنتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اس کے شروع میں جو مشرقی سائیڈ ہے وہاں پر ایک چہار باغ ہے، اور جب آپ مسجد میں داخل ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اس چہار باغ سے گزر کے جاتے ہیں، سبحان تو اللہ، آپ کی بالکل جو ایمبینس ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور ایک جو روح پرور سچویشن ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا پھولوں پھلوں سے وہ باغ اب بھی آباد ہے یا اب وہ شان نہیں رہی اس کی؟ جی، اس وقت بھی وہ چہار باغ آباد ہے، اور وہاں اسی طرح سے پھول اور پھل اور روشیں بنائی گئی ہیں۔ اس مسجد کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کی 2 ڈیوڑیاں بنائی گئی مشرقی جانب۔ ایک ڈیوڑی تو وہ ہے جس کے اوپر گنبد تھا اور وہ شاہ جہاں نے بنائی تھی، دوسری ڈیوڑی وہ ہے جو اورنگزیب عالمگیر نے 1659 میں تعمیر کی،
بعد میں, اور ایک طرح سے یہ مسجد کی مشرقی جانب توسیع بھی تھی. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ مسجد کو 1644 سے 59 تک کی جب کہا جاتا ہے کہ زیر تعمیر رہی تو اتنا طویل دورانیہ لکھا جاتا ہے. جی, عرصہ تعمیر اسی لیے اتنے سالوں پر پھیلا ہوا ہے. جو شاہ جہان کی مسجد تھی وہ تو 3 سالوں میں مکمل ہو گئی. اچھا, تو ابتدائی کام 3 برس میں مکمل ہو گیا تھا, مگر چونکہ اورنگزیب نے اس میں توسیع کی اس لیے اس کو بھی تعمیر کے دورانیہ میں شامل کیا جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مسجد کی 2 باتیں تو بہت ہی اہم ہیں. یہ کھانسا ہے, اس کا سر قلم کر دو. ادا جہانگیر, وہ پروگرام میں کھانسا ہے, کون سا آپ کے حرم میں آ کے کھانسا ہے؟ اسی تے اپنے رمز کے سر کھنگڑی نہیں سی دئی دا. اچھا, آپ کہہ رہے تھے کہ 2 بہت ہی اہم باتیں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے. ایک اہم بات تو ہے جو اس میں اینٹیں استعمال کی گئیں, اس سے جو جیومیٹریکل پیٹرن بنائے گئے, اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں اتنے بڑے سکیل پر ایسے خوبصورت جیومیٹریکل پیٹرن نہیں بنائے گئے. اور کراس والٹ کے اندر صرف برک کو استعمال کرتے ہوئے یہ جیومیٹری کے نمونے بنانا بہت ہی مشکل کام تھا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی مسجد ہے اور اس میں جالیاں اس طرح سے استعمال کی گئی ہیں کہ جو نیچرل ایئر وہاں پہ چلتی تھی, ہوا کا جو ایک پورے علاقے میں جو ہوا ایک خاص رخ پہ چلتی تھی, اس رخ پر وہ جالیاں بنائی گئیں. اور آپ جب مسجد میں جس وقت بھی بیٹھے ہوں تو وہ ہوا یوں لگتا ہے جیسے پنکھے چل رہے ہیں. اور وہ قدرتی ہوا پوری مسجد میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو وہ محسوس ہوتی ہے. اور غافر بھائی, تقریباً 20,000 کے قریب نمازی بیک وقت اس کے صحن میں نماز ادا کر سکتے ہیں. ادا جنت کا ماحول ہے, اور ان کے مقبروں کی طرح تو نہیں ادھر لڑکے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. صرف صحن میں نہیں, مجموعی طور پر 20,000 لوگ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. صحن میں تقریباً 2,000 کے قریب, اور اس کا جو تعمیراتی رقبہ ہے وہاں کوئی 6,800 لوگ. اس کا مطلب ہے کہ کورڈ ایریا زیادہ ہے. جی, اور جو سامنے چہار باغ ہے اور جو شمالی اور جنوبی جانب جگہ ہے, جب وہاں پر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی تعداد 20,000 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے. پھر بھی بہت, یعنی کہ بڑی تعداد ہے. 20,000 لوگ اگر کسی جگہ نماز ادا کر سکتے ہوں تو. اور اس زمانے میں آپ نے پہلے بتایا کہ 9 لاکھ کے قریب رقم جو ہے اس زمانے, یہ تقریباً کتنی بنتی ہے آج کے دور میں؟ اگر تقریباً جی, یہ تقریباً 1 ارب کے قریب یہ رقم بنتی ہے اس زمانے میں. اس زمانے میں اگر اس کا آج کے تناظر میں دیکھا جائے. اور کتنے مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا؟ یہ 3 سالوں میں کوئی تقریباً 2800 لوگ تھے ابتدائی جو 3 سال تھے. جی, جو مسلسل 3 سال تک کام کرتے رہے اور انہوں نے اس کی تعمیر مکمل کی ہے. جس نے بنائی ہے اس سے کچھ پوچھ نہیں رہے, اس نے تو کتابیں پڑھی ہیں. اچھا غافر بھائی, ایک بڑی دلچسپ بات میں نے نوٹ کی کہ اس زمانے میں, اس عہد میں جو مساجد تعمیر ہو رہی تھیں ان میں ہمیں مینار جو ہیں وہ کثرت سے, مطلب لازمی نظر آتے ہیں تقریباً ہر مسجد میں. اس میں مینار جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا شاہ جہانی مسجد ٹھٹھا میں. تو کیا بعد میں وہ شہید ہو گیا یا تھا ہی نہیں؟ اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ یہ عجیب سی بات ہے. جی شاہ جی, اس میں جو بنیادی وجہ نظر آتی ہے وہ وہاں پہ چلنے والی وہ یہ پھر کھانسا ہے. جب مزہ آنے لگتا ہے یہ کھانسنا شروع کر دیتا ہے. جی شہنشاہ جہانگیر, جو بنیادی وجہ ہے اس میں مینار کے نہ ہونے کی, وہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں مسلسل تیز ہوا چلتی رہتی ہے. اور جب آپ ایک اونچائی پر جاتے ہیں تو اس تیز ہوا کی مزاحمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ صرف 15 فٹ نیچے گہرائی میں جو راکس تھیں وہاں پر بنیادیں رکھی جا سکتی تھیں, اور وہ راکس ایسی نہیں تھیں کہ وہ کانسنٹریٹڈ لوڈ جو ہے وہ اٹھا سکیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اس مسجد کے جو ایوان اور برآمدے ہیں وہ بھی کوئی زیادہ بلند نہیں بنائے گئے. تو یہ زمین کی جو بیرنگ کیپیسٹی تھی اس کی وجہ سے وہاں مینار غالباً نہیں بنائے گئے. اچھا, اور ایک اور خاص بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس کا ایکوسٹکس کا سسٹم جو ہے. اچھا, ویسے تو وہ سائنٹیفک ہے, لیکن آج سے 375 سال پہلے, مطلب یہ برقی آلات کا تو کوئی تصور نہیں تھا. تو آج سے 375 سال پہلے انہوں نے ان برقی آلات کے بغیر جو آواز ہے مؤذن کی اور خطیب کی وہ مسجد میں موجود ہر شخص تک پہنچانے کا اہتمام کیا. اس میں جو
93 के करीब गुंबद हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से की गई है कि जो आवाज़ की वेव्स हैं वो चूंकि सरफेस के साथ ट्रेवल करती हैं, सुभान अल्लाह। तो उनकी जो सरफेसेस हैं उसकी कॉन्टीन्यूटी है। तो अगर आप किसी एक तरफ खड़े होके 100 डेसिबल की आवाज़ से ऊंची पिच में बोलें तो वो आवाज़ उन सरफेसेस का ट्रेवल करते हुए मस्जिद के हर कोने तक पहुंच जाती और है। 100 डेसिबल आप कहेंगे वैसे कितनी आवाज? अदा इनके मरने का ऐलान किया, पूरे हिंदुस्तान ने सुना। जी काबिल भाई। ये तकरीबन उतनी ही आवाज़ है जितनी आवाज़ में खतीब खुतबा देता है सुभान या अल्लाह। मुअज्जिन आम तौर पर अज़ान सुभान देता है। अल्लाह। और मैं अब आपके साथ मस्जिद से जो जुड़े हुए इंतहाई दिलचस्प वाक़यात हैं उनमें से एक शेयर करता हूँ जो मुख्तलिफ किताबों में मिलते हैं, रूह परवर। बहुत सारे लोग उस पर यकीन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मगर बहरहाल ये तारीख की किताबों का हिस्सा है कि जब मस्जिद की तामीर का आगाज़ होने लगा तो जो सिंध के गवर्नर थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि इस मस्जिद की तामीर का जो बुनियादी पत्थर है वो शख्स रखेगा, वो मुत्तकी और परहेजगार शख्स रखेगा जिसने कभी जिंदगी में गुनाह ना किया हो। अदा इनमें से तो एक भी नहीं निकला। और बहरहाल चूंकि ऐसी हस्तियां अपने आप को पेश नहीं करती, अपने आप को जाहिर नहीं करती, सामने नहीं लेके आती, तो गवर्नर ने यह भी कहा कि मस्जिद की इमारत की जो बुनियाद है वो रात के अंधेरे में रखी जाएगी और कोई भी शख्स जो है वो एक ईंट रखकर उस मस्जिद की बुनियाद रख दे। तो तारीख की किताबें लिखती हैं कि 450 ईंटें उस रात ठट्ठा की शाहजहानी मस्जिद की बुनियाद के लिए रखी गई। उससे ये नतीजा अखज़ किया गया कि उस वक्त भी ठट्ठा में कम से कम 450 ऐसे लोग थे जो इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार थे। ये तारीख की किताबों का हिस्सा है।